1974 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا ہے. 7 ستمبر 622 کو مکہ کی ایک پارلیمنٹ جو تھی دارالندوہ جس کو کہا جاتا تھا، عین اس دن اس نے یہ فیصلہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیا. مولانا یہ اسمبلی ہال ہے، آپ اپنا مدعا بیان کریں، اتنی لمبی تمہید نہ کریں. ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے. پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل داخلہ منع ہے، صرف نکالا جاتا ہے. مسلمان ختنہ بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ یہودیوں میں بھی ختنہ جائز تھا، آپ نے وہاں سے لیا ہے، وہ ان کے نام پہ پیٹنٹ ہے. 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے، یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا. اب بتاؤ کہ اگر یہ فیصلہ 72 مسلمان ہیں اور احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کے خلاف ہوگا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور آپ کی سپریم کورٹ جانے. تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. منیر سروار اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ دعوی صرف ہے کہ تم کہتے ہو کافر ہے. حد ہو گئی، حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 ستمبر 1974 کا دن جماعت احمدیہ کے لیے یوم الفرقان کا حکم رکھتا ہے. اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کم از کم 2 پیشگوئیاں واضح طور پہ پوری ہوئیں، اور بھی بہت سی پیشگوئیاں پوری ہوئیں لیکن 2 پیشگوئیاں بڑے عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئیں. آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام کا ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا کچھ بھی باقی رہ جائے گا سوائے نام کے، اور قرآن کا کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا سوائے رسم کے. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا. ایک لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ پھر اس وقت امام مہدی اور مسیح آئے گا جو پھر اسلام کو دوبارہ ریفارم کرے گا، اور اس کا علامت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی. اس پہ وہی حالات گزریں گے جو مجھ پر اور میرے صحابہ پر گزرے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان اس قدر بدکردار ہو جائیں گے کہ اب یہودیوں سے بھی آگے گزر جائیں گے. اگر یہودیوں کے 72 فرقے تھے تو ان کے 73 ہو جائیں گے، اور ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میں ناجی ہوں، لیکن ایک فرقہ ناجی ہوگا. اب ایک عرصے سے اسلام بگڑ بھی گیا، اور اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا میڈیا بھرا ہوا ہے، اخباریں بھری ہوئی ہیں، خود سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کا کیا حال ہو گیا. مسدس علی جو پڑھ لے اس میں علی نے بھی لکھا ہے رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. تو ساری بلکہ وہ نوحہ ہی کہا ہوا ہے اسلام کا. تو اسلام کا یہ حال تو ہو گیا. اب آن سے فرمایا تھا کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 نہیں کہا تھا. اب ہر کوئی اپنے آپ کو ناجی کہتا تھا. اب 7 ستمبر 1974 کو انہوں نے یہ فیصلہ کر کے
کہ ہم 72 ایک طرف ہیں اور یہ احمدیہ مسلمان فرقہ جو ایک طرف ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو منون پورا کر لیا. یہاں درود بھیجنے کو دل کرتا آن صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح آپ نے یہ ساری تفصیل بھی بتا دی. پھر اگلا بات یہ تھی کہ ما انا علیہ صحابی، کہ وہ کون ہوں گے، ان پہ میرے اور میرے صحابہ پہ جو حالات ہے وہی آئیں گے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنے سے روکا گیا، توحید سے روکا گیا، ہمیں بھی کلمہ پڑھنے سے روکا گیا اور توحید کے اقرار سے روکا جاتا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ شخص ہیں جن کو حج سے روکا گیا، احمدیوں کو بھی حج سے روکا جاتا ہے. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، مارا پیٹا گیا صرف اسلام کے نام پہ. تو آج بائیکاٹ کس کا کیا جاتا ہے؟ 72 فرقے کسی کا بائیکاٹ نہیں کرتے، صرف احمدیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری احادیث جو ہیں بڑے پورے شان کے ساتھ جو ہے وہ حدیث بھی پوری ہوئی اور یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی. اور پھر انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم 72 ایک طرف، یہ ایک فرقہ ایک طرف. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف ہیں تو ظاہر ہے کسی کو نہیں ماننا تھا، تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا. اور حضرت مسیح موعود کے فارسی شعر بھی ہے جو مجھے اب زبانی یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے فارسی شعر کا کہ الحمدللہ کہ انہوں نے ہم کو علیحدہ کر دیا ہے، اب ہمیں اپنے خدا کی طرف توجہ کرنے اور اسلام کی تبلیغ کا موقع مل گیا ہے. اچھا، ایک تو یہ حدیث میں نے بتایا کہ کتنی شان کے ساتھ پوری ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ بے شمار درود نازل کرے. دوسرے یہ کہ 7 ستمبر کے دن یہ فیصلہ ہوا ہے، 1974 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا ہے. 7 ستمبر 622 کو مکہ کی ایک پارلیمنٹ جو تھی دارالندوہ جس کو کہا جاتا تھا، عین اس دن اس نے یہ فیصلہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیا. وہ گریگورین کیلنڈر کے حساب سے، جو مولانا دوستوں صاحب کی تحقیق ہے اور انہوں نے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ گریگورین کیلنڈر کے حساب سے وہ تاریخ 7 ستمبر 622 عیسوی بنتی ہے. اور تقریباً 1350 سال بعد، 1352 سال بنتے ہیں یہ بھی، 1974 کو عین 14ویں صدی میں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں 7 ستمبر 1974 کو. اب وہ شروع کیسے ہوئی، اس کے تانے بانے تو پہلے سے بنے جا رہے تھے. اس کا پہلے یہ ان کا 1974 میں اسلامی سمٹ کانفرنس ہوئی، اسلامی کانفرنس ہوئی لاہور میں. اس میں سب کو بلایا گیا. پروگرام یہ تھا کہ اسلام کا کوئی خلیفہ بنایا جائے یا ہیڈ بنایا جائے. اس کے روک میں ایک ہی خلیفہ تھا، خلافت ایک ہی تھی پوری دنیا میں، وہ تھی اسلامی جماعت احمدیہ کی خلافت، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ وہ دائمی ہے اور ابد تک رہے گی ساتھ، اور وہ ابھی تک پوری ہو رہی ہے. جماعت احمدیہ کی خلافت کی خدا تعالیٰ وہ اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما رہا ہے. اب تو تانے بانے میں بتا رہا تو کسی کو گنے جا رہے تھے کہ اس خلافت کو بھی ختم کیا جائے اور ایک خلیفہ نہیں تو کم از کم ایک سربراہ مقرر کیا جائے. ایدی امین صاحب نے 1974 کی اسلامک کانفرنس میں یہ کہہ بھی دیا کہ شاہ فیصل ہی ہمارے بہترین لیڈر ہیں، فوشلاگ بھی دیا. اس پر ان کی فوٹو میں چل نکلیں اور دعا کرتے ہوئے شاہی مسجد میں، اور یہ نظر یہ آ رہا تھا بظاہر، وہ اعلان نہیں ہوا اس کا، کہ بظاہر یہ پروگرام تھا کہ ان کو اگر خلیفہ یا امیر المومنین نہیں تو کم از کم پوری اسلامی امہ کا ایک سربراہ جو ہے وہ چن لیا جائے. لیکن وہ نہیں اس میں کامیاب ہو سکے. دوسری طرف انہوں نے زور لگایا کہ یہ خلافت ختم کی جائے، وہ بھی نہیں کر سکے. اب انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، اس کی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پروگرام میں، کہ 22 مئی کو ربوہ میں نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ وہاں سے گزرے اور انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ کیا، بے حیائی کی اور گالیاں بھی دیں، اور پھر بتا کے گئے کہ ہم 29 مئی کو دوبارہ آئیں گے. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، ملتان سے وہ خیبر میل پہ براہ راست جا سکتے تھے راولپنڈی، ملتان سے خیبر میل براہ راست جاتی ہے راولپنڈی، لیکن وہ وایا ربوہ آئے. یہ ساری ایک پلاننگ تھی. اور پھر 22 کو آئے ہیں اور کہہ کے گئے ہم 29 کو آئیں گے، اور وہاں پہ اشتعال دلایا لوگوں کو. بہرحال ہمیں اشتعال میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس سے قبل حضور جو ہے خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ انتباہ کر چکے تھے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی اور اشتعال میں نہیں آنا. بہرحال 29 مئی کو ہنگامہ ہوا اور وہ کروایا گیا، اسپیشل کروایا گیا. اور جو ہی وہ وہاں ہوا، کچھ بھی نہیں، ان کو مار کٹائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت یہ مشہور کیا گیا کہ ان کی زبانیں کاٹ دی گئیں، ان کے ناک کاٹ دیے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اور
پورے پاکستان میں اس بنا پر آگ لگا دی گئی کہ مسلمان اسٹوڈنٹس پہ بہت ظلم ہوا ریلوے اسٹیشن پر. اور اس کے بعد پھر اخبارات نے خود تسلیم کیا کہ یہ رپورٹیں غلط تھی, ہمیں غلط رپورٹ, جو شرفاء تھے, شریف اخبار تھے, باقی انہوں تو جنہوں نے آگ لگانی تھی وہ تو برابر آگ لگانے میں مصروف تھے اور جلتی پہ تیل کا کام کر رہے تھے. لیکن بعض اخبارات ایسے شریف تھے جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ کچھ نہیں ہوا تھا, اور وہاں پہنچتے ہی, فیصل آباد پہنچتے ہی ٹرین کے انہوں نے اشتعال انگیزی شروع کر دی. اور اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ تھا, آج اس ہنگامے کو 50 سال ہو گئے, آپ نے کبھی کسی ایک اسٹوڈنٹ کا نام نہیں سنا ہوگا کہ جو کہے جی میں وہ غازی ہوں جس کو ربوہ شہر میں مار پڑی تھی, میرا ناک کاٹا گیا, میری زبان کاٹی گئی, میرا ہاتھ کاٹا گیا, کوئی ایک بھی نہیں. ورنہ یہ تو بہت مشہور کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک ساری پلاننگ تھی, اس کی ایک میں اور ویڈیو میں تفصیل بتا چکا ہوں, تھوڑی سی ذرا یہاں بتانی ضروری تھی. اور یہ تانا بانا کس لیے بنا گیا کہ کہا گیا کہ جی اب ہم اس معاملے کو حل کریں گے, 90 سالہ مسئلے کو میری حکومت حل کرے گی. بھٹو صاحب نے کہا ہم اب اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور جمہوری طور پر اس کو حل کریں گے. اب جمہوری طور پر مذہبوں کے فیصلے تو نہیں ہو جاتے نا. اگر مذہب کا فیصلہ جمہوری طور پر کیا جائے اور اکثریت کی بات مانی جائے تو ہر نبی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثریت جو تھی ہر نبی کے خلاف تھی. جب بھی کوئی نبی آیا, جب کوئی نبی آیا تو اکثریت اس کے خلاف تھی, اور اس وقت کی حکومت بھی خلاف تھی. نمرود کی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی, حضرت موسیٰ کے خلاف تھا فرعون. اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتا چکا ہوں کہ وہاں کی بھی پارلیمنٹ ہی گئے نا, دارالندوہ کہہ رہے ہیں, اب پارلیمنٹ کا لفظ بعد میں چنا گیا نا, اس وقت تو یہی ہوتی تھی. انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یہ فساد پھیلا رہا ہے, یہ قوم کو, ہماری قوم کو منتشر کر رہا ہے اور ہمارے آبائی دین کو بگاڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو حل کریں گے. اور ہوا کیا, ایک پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ تھی اس کو اسپیشل کمیٹی کی صورت دے دی گئی 1974 میں, جس کا اجلاس جو اس وقت اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں ہوتا تھا. پارلیمنٹ یہ وجہ موجودہ, یہ تو بعد میں بنی, اس وقت اسٹیٹ بینک کی عمارت میں ہوتا تھا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو کمیٹی ہے اس کو اسپیشل کمیٹی کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ کیس پیش ہوگا اور ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اب ایک بلوہ ہوا ہے, چھوٹا سا ایک معمولی سا بلوہ, میں بتا رہا ہوں بہت معمولی سا بلوہ تھا, کسی کا کان بھی نہیں کاٹا گیا, تھپڑ بارہ مارے انہوں نے جب ہوئے. اور وہاں پہ روکنے والے بہت زیادہ موجود تھے. ہمارے ایک میاں تامی مرحوم فوت ہو گئے ہیں, میاں منور صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اسٹیشن سے روک رہے تھے, ہم نے کہا ہٹو پیچھے, تمہیں پتہ نہیں خلیفہ وقت نے کہا کہ ہم نے کوئی کام نہیں, ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی کام. اسی طرح باقی لوگ بھی روک رہے تھے, صدران جو تھے وہ روک رہے تھے, قائدین جو تھے وہ روک رہے تھے. تو اکثریت روکنے والوں بھی تھی وہاں, اور کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم پارلیمنٹ میں حل کریں گے. اب کئی بلوے ہوتے ہیں, کب وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے ہیں. اور ساتھ سمدانی کمیشن جو ہے وہ بھی مقرر کر دیا. اب اگر سمدانی کمیشن مقرر کیا تھا تو پھر پارلیمنٹ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی. یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا اور فیصلہ بھی طے شدہ تھا. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. پارلیمنٹ کو ایک اسپیشل جج کی حیثیت دے دی گئی, اور پھر جماعت احمدیہ کے وفد کو بلایا گیا کہ آپ یہاں آ کے اپنی وضاحت کریں. اب بات تو ہونی چاہیے تھی وہ روا کے ہنگامے کی, لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ نہیں, ہم آپ کے مذہب کے اور آپ کے دعوی جو ہیں یا آپ کا جو عقائد ہیں ان پہ بحث کریں گے. پارلیمنٹ کا مقام ہی نہیں ہے, مطلب کہیں کسی ملک کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں. بہرحال قصہ مختصر, جماعت احمدیہ کا وفد 5 ممبران پر مشتمل تھا, جس کے لیڈر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, اور ان کے ساتھ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب, حضرت مولانا دوست محمد شاہد صاحب, اور حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ, اور حضرت شیخ محمد احمد مظہر صاحب فیصل آباد والے. یہ 5 وفد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن تھا جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا, اور انہوں نے جماعت احمدیہ کی نمائندگی کی. اس سے قبل ایک محضر نامہ تیار کیا گیا تھا جس میں یہ ساری باتیں جو تھیں وہ بتائی گئی تھیں, اور اس میں محضر نامے میں یہ بات پہلے سے کلیئر کر دی گئی کہ کیا کسی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی مذہب کا فیصلہ کرے. اور پھر آپ نے اسی محضر نامے میں پھر ختم الامور کی آگے بحث ہے, پھر جہاد کی بحث ہے. یہ جو اہم موضوع ہیں جو اسلام میں احمدیت پہ الزام لگائے جاتے ہیں, اور ان سب پہ بحث ہے پہلے.
اور حیرت والی بات یہ ہے کہ ختم نبوت اور جہاد پہ بات ہی نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں، اور بعد میں کہا یہ گیا کہ یہ چونکہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا گیا، اور 13 دن بحث ہوئی ہے، پہلے 2 دن محضر نامہ پڑھا گیا، 11 دن بحث ہوئی ہے، یعنی 13 دن کی پوری کارروائی تھی، پہلے 2 دن محضر نامہ اور 11 دن بحث ہوئی ہے، ایک دن بھی ختم نبوت پہ سوال نہیں ہوا۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کی، چونکہ ختم نبوت میں ایمان نہیں رکھتے تو اس لیے ان کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، اور بحث کیا ہو رہی ہے؟ اب ذرا سنیں، ایسے سوالات ہوئے ہیں وہاں پہ کہ اب ظاہر وہ اتنی ضخیم رپورٹ ہے، وہ 3000 صفحہ سے زیادہ ہے، وہ کون پڑھے گا؟ اور لیکن اس وقت مولویوں نے جب کہا تھا کہ اس رپورٹ کو شائع کریں تو ایک دلچسپ جو ہے بات وہ سامنے یہ آئی تھی کہ 12 نومبر 1974 کو فیصلہ 7 ستمبر کو ہوا، تو 12 نومبر 1974 کو بھٹو صاحب جب ملتان آئے ہیں تو واپس جانے لگے تو صاحبزادہ فاروق علی صاحب، یہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب اسپیکر تھے اور اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے۔ صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو کہ چیئرمین تھے، وہ ان کو ملتان سے جب وہ جانے لگے ہیں بھٹو صاحب تو الوداع کہنے کے لیے ملتان ایئرپورٹ پر آئے، اور اس کے بعد وہ ملتان بار روم میں آئے اور وہاں ان سے بہت سے سوال کیے۔ جماعت اسلامی کے ایک ایڈوکیٹ نے پہلے شکریہ ادا کرا، کہا کہ یہ آپ نے بہت عظیم الشان کام کیا ہے اس پارلیمنٹ میں، تو یہ رپورٹ کیوں نہیں شائع کی جاتی؟ تو انہوں نے انگریزی میں یہ فقرہ کہا جو بعد میں ایک وکیل نے بتایا کہ مرزا ناصر احمد از دا ونر، مرزا ناصر احمد از دا ونر، اور اگر یہ رپورٹ شائع کر دی جائے تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا۔ یہ ہے جو انہوں نے صاحبزادہ فاروق علی صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے ملتان بار روم میں دیا، اور وہاں اس وقت کے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اس کے گواہ ہیں، اور 1-2 ایڈوکیٹس نے یہ آ کر بات بتائی بھی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں یہ بات ہوئی ہی نہیں جس کی بنا پر ہمیں غیر مسلم قرار دیا۔ اب جو سوال کیسے ہوتے ہیں، عجیب و غریب سے بودے سے سوال ہیں۔ پہلے تو حضرت خلیفہ ثالث کا تعارف پوچھا گیا، آپ نے تعارف فرمایا، بتایا سارا کہ میں مرزا ناصر ہوں اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا اچھا آپ وہ ان کے پوتے بھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہاں میں پوتا بھی ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ تو پھر کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا ہاں میں خلیفہ ہوں۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں، انہوں نے کہا مجھے امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ تو امام جماعت احمدیہ بھی ہیں، انہوں نے کہا ان کو تو یہ سارے آپ فرائض کیسے انجام دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ علیحدہ علیحدہ فرائض نہیں ہے، یہ کوئی یہ عہدے نہیں ہیں، مجھے امیر المومنین بھی کہتے ہیں، امام جماعت احمدیہ بھی میں ہوں اور خلیفۃ المسیح بھی ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت قائم ہوگی جو 1000 سال سے دائمی ہے، 1000 سال سے زیادہ چلے گی۔ تو پہلے خلیفہ ہوئے، دوسرے خلیفہ ہوئے، میں تیسرا خلیفہ ہوں، تو اس لحاظ سے میں خلیفۃ مسیح ثالث بھی ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیزینیشن ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی عہدہ ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ خلیفہ معزول ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا نہیں معزول نہیں ہو سکتا۔ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کو معزول ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں خلیفہ نہیں معزول ہو سکتا، تو اگر وہ اس کو کچھ ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا کوئی ایسا، تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور ایسا کبھی ہوا نہیں، لیکن خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس تعارف کے بعد اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں چوٹ تھا جو یہ سوال ہوا ہے، کہتے ہیں اگر آپ کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب شروع میں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور نے مسکرائے، حضور کی مسکراہٹ تو بڑی مشہور، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، ایسا عظیم الشان مسکراہٹ بھی بڑی پیاری تھی اور جلوہ تھا بڑا خلیفہ ثالث کا، جس نے دیکھے ہوئے وہ نہیں بھول سکتا۔ مجھے تو کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے میں تصور کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سوال میری سمجھ سے بالا تر ہے، ایک پارلیمنٹ کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سنی ہے اور اسے کہیں شیعہ ہے، اور ایک شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسمبلی کہے نہیں تم عیسائی ہو، سکھ ہو یا کچھ اور ہو۔ تو چونکہ حضور نے شیعہ کا نام بھی لیا تو یحییٰ بختیار صاحب جو تھے وہ شیعہ تھے۔ اس پر جو صاحبزادہ فاروق علی صاحب تھے جو چیئرمین، ان کو غصہ آیا نہیں آپ آئی وٹنس ہیں، آپ صرف جواب دیں اس کا سوال کا۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارے وہ دوسرے، کیونکہ محضرنامہ پیش کرتی تھی جماعت، اور محضرنامے میں یہ لکھا ہوا بھی موجود تھا کہ ہر فرقہ دوسرے کو غیر مسلم قرار دے چکا ہے، صرف ہماری بات ہی نہیں ہے، ہر فرقہ ہر دوسرے کو غیر مسلم قرار دے چکا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یو آر دا آئی وٹنس، یو مسٹ رپلائی دس فنڈامنٹل کوسچن۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان تو چند ڈویژنوں کا نام ہے،
پاکستان نہیں، جواب سنے کیسا جلالی جواب ہے، پاکستان نہیں، سعودی عرب نہیں، سارا عالم اسلام، بلکہ UN بھی ہمیں اگر غیر مسلم قرار دے تو میں اس فیصلہ کو غلط قرار دے کر اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑوں گا۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق فرمایا تھا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 ناری ہوں گے اور ایک حقیقی مسلمان ہوگا۔ اب آپ سارے یہاں یہ فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ 72 درست ہیں اور ایک غلط ہے، جبکہ آن فرمایا تھا کہ 72 ناری ہوں گے اور ایک حقیقی مسلمان ہوگا۔ تو میں بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ 72 مسلمان ہیں اور احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کے خلاف ہوگا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور آپ کی سپریم کورٹ جانے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آخری نبی کے بارے میں انہوں نے پوچھا سوال، اٹارنی جنرل صاحب نے کہ آخری نبی کے بارے میں کہ آخری نبی تو پھر اگر آپ مرزا غلام احمد صاحب کو آخری نبی مانتے تو پھر تو آخری نبی وہی ہوا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا، نہایت عارفانہ جواب دیا کہ جس کا دعویٰ ہی یہ ہو کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اور وہ یہ اعلان کرے وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل چیز ہے، میں تو کچھ چیز نہیں، میں تو ان کا غلام ہوں، وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں اس کو انتم نبی ہوں اور اسی کے زیر سایہ ہوں اور اسی کا میں غلام ہوں، تو وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی امت کے نبی دوبارہ آ جائیں تو وہ یقیناً آخری نبی ہوں گے، کیونکہ وہ مستقل نبی تھے اور انہیں براہ راست نبوت ملی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے سوال کر دیا، ان کے ہاتھ میں چٹھی یا بختیار صاحب کے ہاتھ میں، اور کسی اپوزیشن کے لیڈر نے بھیجی تھی، اس میں لکھا تھا کہ مرزا صاحب نے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب سیرت الابدال کے صفحہ 193 پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سخت توہین کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور سخت گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا کہ میں آج رات کو وہ کتاب دیکھوں گا، کل میں آپ کو نا اس کا جواب دوں گا۔ تو اگلے دن حضور جب مولوی دوستوں صاحب فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن حضور آیا تو آپ نے فرمایا کہ سیرت الابدال کا آپ نے ذکر نہیں کرنا، اگر وہ پوچھیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو بحث ہوتی رہی ادھر ادھر کی باتوں میں، وہ جیسے وہ کرتے ہیں۔ تو اچانک ان کو خیال آیا، مرزا صاحب وہ کل ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک سوال، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کون سا سوال؟ حضور چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ ریکارڈ پہ آ جائے تاکہ 2 دفعہ اس میں شامل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کون سا سوال؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت مرزا صاحب نے سیرت الابدال جو کتاب ہے اس کے صفحہ 193 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت توہین کی ہے۔ تو اس کا آپ نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، آپ نے اب تک جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل جواب دوں گا، رات کو میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کے 193 صفحات تو الگ رہے، اس میں 100 صفحے بھی نہیں ہیں، 100 صفحہ بھی نہیں ہے، 80 بھی نہیں، 60 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، وہ صرف 16 صفحے کا عربی کا رسالہ ہے، اور اس میں صرف خدا کے برگزیدوں کی علامتیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ سیرت الابدال کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ابدال کتب جو برگزیدہ نبی ہوتے ہیں ان کی سیرتیں یا ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، 16 صفحے کا۔ مولوی دوستوں صاحب فرمایا کرتے تھے جب حضور نے یہ دعا دیا تو مولوی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کتاب لاؤ، کوئی کہاں ڈھونڈوں، حوالہ تو تھا ہی نہیں، ہوتا تو ملتا نا، اور حضور نے وہ کتاب پیش کر دی۔ تو یہ وہ باتیں، اس کے بعد یحییٰ بختیار صاحب بہت محتاط ہو گئے، اور جب بھی کوئی سوال آتا تو وہ کہتے یہ ان کی طرف سے آیا سوال، میرا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی دوستوں سے کہتے تھے کہ صاحب کا میرے دل میں تھا کہ کاش میں ریکارڈنگ کی اجازت ہوتی تو میں کم از کم وہ منظر دکھا دیتا جب وہ ادھر ادھر بغلے جھانک رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کتاب ڈھونڈیں۔ تو یہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا بہترین نمونہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساری ان کی جو ہے ان کے اوپر ہی الٹا دی ساری باتیں۔ اچھا اب ایک فضول سا سوال ہوتا ہے، یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں آپ نے مسٹر مودودی کا لفظ، مودودی صاحب کے بارے میں مسٹر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ
5 لفظ پہلے میں نے مسٹر بھٹو کہا تو ان کی تحقیر نہیں ہوئی، تو مسٹر مودودی کہنے سے کیسے مودودی صاحب کی تحقیر ہوگی؟ اس پر اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں آپ کا مقصد تحقیر نہیں، مگر جب آپ مسٹر بھٹو، مسٹر مفتی مود یا مسٹر مودودی کہتے ہیں تو آپ انہیں ایک ہی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا یہ میری غلطی ہے؟ کیا خوبصورت سا جواب ہے اس پر۔ خلیفہ ثالث نے خود ہی فرمایا کہ بسا کا خدا مجھے کہتا تھا کہ زیادہ جواب نہیں دینا، بس اتنا ہی، اور میں اتنے جواب دیتا رہا، وہی ان کی خفقی اور سبکی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو اٹارنی جنرل کہتا نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو بس ایک سوال کیا تھا۔ اب وہ ایک مثالیں دے رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی، کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ سر اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولے تو کیا یہ جائز ہے؟ یا یہ مختار صاحب پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے خیال میں یہ جائز نہیں، واضح طور پر صاف فرمایا۔ اور ان کے فتوے یہ ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے 100% بھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولے، بلکہ کذب سری اس سے کام لے، کذب سری سے کام لے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب کی جو ہے نا وہ ذرا جرا سنیے اور سر دھنیے، کہتے ہیں کہ سر فرض کیجئے ایک طالب علم جھوٹ بول کر غلط حلفیہ بیان داخل دے کر کسی دوسرے طالب علم کا حق مارتا ہے تو کہ آپ کیا کریں گے؟ یعنی وہ غلطی سے اپنے آپ کو کچھ اور بتا کر کسی دوسرے کا حق مارتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں 1944 سے 1965 تک کالج کا پرنسپل رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی ایسا ایک بھی کیس نہیں آیا، تو اور کسی نے میرے سامنے غلط بیانی نہیں کی، ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں سر آپ بہت خوش نصیب ہیں، مگر میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے میں 2 میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں، میں جانتا ہوں، یہ مختار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، میں 2 میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکا عیسائی بن کر ایک عیسائی لڑکے کی ریزرو سیٹ پر کالج میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک طرف تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسری طرف وہ ایک لڑکے کا حق مارتا ہے، مگر آپ کا بیان ہے کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ اس مثال کی ضرورت کیا جان دینے کی؟ حضور فرماتے ہیں اگر اس فعل کے نتیجے میں آپ کے پختہ یقین کے بعد وہ کسی کا حق مار رہا ہے تو آپ کو جس کا حق مارا جانا چاہیے اس کے حق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو واپس اسی مثال پر کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ طالب علم جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر جج جو ہے وہ پیش کردہ ثبوت کی بنا پر فیصلہ کرے گا، جو ایویڈنس ہوں گے وہ پیش کرے گا، اس پر فیصلہ کرے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا اسے مسلمان سمجھا جائے گا؟ اب یہ ایک فرضی مثال ہے، ایسا کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، یا تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے، جو مسلمان کہتے ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے، یہ فرضی مثال ہے۔ وہ ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں صرف مسلمان جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہودی اپنے فارم پر اپنا مذہب مسلمان لکھ کر مکہ داخل ہو جائے، وہاں جاسوسی کرے، تو پھر کیا وہاں کی حکومت اسے گرفتار کرنے کی مجاز نہیں ہوگی؟ اب یہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضور نے جواب دیا، حضور کا جواب دے کے کیسا عرفان ہے کہ اسے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے الزام میں نہیں بلکہ ایک ملک میں جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ان کو اپنی بودھا ہونے کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ فرض کریں کہ ایک عیسائی صحافی ہے اور وہ تجسس کی خاطر مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہے اور فارم میں غلط اندراج کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو وہاں کی حکومت اسے روک نہیں سکتی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اسے تو پھر فیلس ڈکلیریشن کی وجہ سے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا، غیر مسلم ہونے کی بنا پر نہیں گرفتار کیا ہے، اس نے غلط بیانی کی ہے، اس نے غلط جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ مثال بھی زیر بحث معاملہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اچھا پھر وہ آ جاتے ہیں اس مثال کی طرف جو آج بھی مولوی دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جی ہمارا برانڈ ہے، جیسے برانڈ ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، کوکا کولا اسلام نہ ہوا کوکا کولا ہو گیا، اور اگر یہ بات کی جائے تو یہودی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، اس سے پہلے ہم رکھا کرتے تھے، مسلمان ختنہ بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ یہودیوں میں بھی ختنہ جائز تھا، یہ ان کا حق ہے، آپ نے وہاں سے لیا ہے، وہ ان کے نام پہ پیٹنٹ ہے۔ لیور برادرز کمپنی لکس نام کا صابن بناتی ہے، یہ یحییٰ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں،
اگر کوئی اور کمپنی اس نام سے صابن بنانے لگ جائے تو حکومت اسے روکے گی؟ یہ بھی ایک غیر متعلقہ اور لا یعنی سے دلیل ہے. یہ باتیں مذہب میں لا رہے ہیں، کبھی صابن کی، کبھی کوکا کولا کی، کبھی ٹریڈ مارک کی. یہ مذہب کا ٹریڈ مارک تو ہوتا ہے، جب بھی کوئی مذہب آتا ہے وہ تو کہتا ہے آ جاؤ، سب کو بلاتا ہے مذہب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جب آئے ہیں تو تمام لوگوں کو دعوت دی ہے، اور بلکہ دوسروں کو کہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کم از کم اس پہ ہی تم اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیز ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ کم از کم. اگر تمہیں دوسری باتیں پسند نہیں آتی. اتنا عالی ظرف اور اتنا وسیع حوصلے والا مذہب ہے، اور انہوں نے ٹریڈ مارک بنا کے کیا کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیور برادرز کے پاس اس نام کو استعمال کرنے کی مونوپلی ہے، مگر عقیدہ پر کسی کی مونوپلی نہیں ہوتی. اب خدا کی وحدانیت پر اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ صرف میری مونوپلی ہے، اس کے بعد کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری ہے، یہودیوں کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری ہے، اور باقی سارے مذہب کی کہیں. بہت سے مذہب ایسے ہیں جو وحدانیت پہ قائم ہیں، وہ کہیں ہماری مونوپلی ہے. اسلام ایک خدا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم پہلے خدائے واحد کا تصور پیش کر چکے ہیں، اس لیے یہ جتنے مرضی خدا رکھ لیں واحد نہیں رکھ سکتے. تو عقیدہ میں کسی کی مونوپلی نہیں ہوتی. یہ حضرت خلیفہ ثالث نے جواب دیا، اور حضرت خلیفہ ثالث نے انتہائی مختصر سے جواب دیا، اور نہایت جامع. انہوں نے آئین کے کچھ حصوں پر ان کو بنیاد بنا کر وہاں سے مثالیں پیش کرنی شروع کر دیں کہ ایک شخص غیر مسلم ہے لیکن وہ صدر یا وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کرواتا ہے، فرضی مسئلوں پر بنیاد بنا کر ایسے ہی بس باتیں کرتے رہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا اس وقت کیا قانون ہے، اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کیسا عظیم الشان سوال ہے، اور آج بھی ان کے سامنے یہ کھڑا ہے سوال کہ یہ فیصلہ کون کرے گا. اگر تو مولوی کریں گے تو سارے فرقے جو ہیں غیر مسلم ہیں. اگر مولوی کریں گے سب فرقے غیر مسلم ہیں، سب نے ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دیا. یہ معذر نامے میں جماعت احمدیہ نے بات پیش بھی کی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور واجب القتل قرار دے چکا ہے. پہلے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کرے گا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا وہ اس مفروضے پر کاغذات مسترد کر سکتا ہے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے خود ہی کہا کہ نہیں فرض کریں وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو یہ فرضی شخص جو صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے کاغذات جمع کراتا ہے وہ اسلام کے بنیادی اراکین میں کسی ایک کا مثلا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اب یہ بھی ایک فضول سا بودھا سا سوال ہے. آن رسول نے فرمایا کہ جو شخص من ترک الصلاۃ متعمداً فقط کفر، جس نے ایک دفعہ بھی نماز چھوڑی جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا. اب عالم اسلام میں ایسے کافر کتنے ہوں گے، لیکن آن رسول نے اس کو یعنی آئین میں یا ویسے اس کو کافر قرار دیا. آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس نے اگر ایک دفعہ بھی نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس کو مسلمان نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے. یہ بہرحال اس قسم کی کہ وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو کیا کریں گے، اور اسی کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں وہ ایسے کرتے، اور ہر کسی کو اس طرح سے وہ اس دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ابن انشا نے کہا تھا نا، اس نے مزاحیہ کتاب لکھی کہ اردو کی آخری کتاب اور اردو کی کتاب اور جیومیٹری کی کتاب ہے، تو اس میں دائروں کی تعریف کرتے ہوئے ابن انشا لکھتے ہیں ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے. پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل داخلہ منع ہے، صرف نکالا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے چونکہ بعض عربی کے ہیں چیزیں، تو ظفر انصاری صاحب جو ہیں وہ آپ سے سوال کریں گے. یہ بھی ایک وہاں واقعہ ہوا، تو کل جو ہے وہ ظفر انصاری صاحب آپ سے سوال کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ صرف اٹارنی جنرل سے سوال کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، تو آپ یہ کسی اور کو بلا رہے ہیں اور یہ اپنے تبدیل کر رہے ہیں، تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں پھر کسی اور کو مقرر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے پھر حضرت مولانا ابو العطا صاحب کو کہا کہ کل سے آپ جواب دیں گے. تو جب وہ اگلا دن آیا تو مولانا ظفر انصاری صاحب نے جب سوال کرنے شروع کیے اور حضور نے مولانا ابو العطا صاحب کو مقرر کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی اس کا جواب دیں گے، آپ کسی دوسرے کو مقرر نہیں کر سکتے، کہ کیونکہ کمیٹی کے ممبران جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہی جواب دیں. ان کو پتہ نہیں کیا تھا کہ یہ
حضور جواب دے نہیں سکیں کہ حضور نے ایک سیکنڈ انتظار کیے بغیر آپ نے مائک اپنے سامنے کیا، ہاں جی فرمائیں. اس پر ظفر نثاری صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی، پہلے تمہید مارنی شروع کر دی، اور ہوا کیا، پہلی ہی تمہید پر ڈانٹ پڑ گئی. وہی چیئرمین صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ اسمبلی ہال ہے، آپ اپنا مدعا بیان کریں، اتنی لمبی تمہید نہ کریں. اور پھر جو بھی اس کے بات ہوئی وہ بھی پوری اس طرح ریکارڈ نہیں ہوئی، اور وہاں پہ بھی وہی انہوں نے وہی سوال کارروائی شائع شدہ ہے. اس کے صفحہ 256 پر عبدالحمید جتوئی صاحب کا ایک بہت اہم بیان ریکارڈ ہے. عبدالحمید جتوئی صاحب کا، کچھ شریف النفس بھی تھے وہاں پہ، بہت تھوڑے تھے. وہ بار بار کہتے رہے کہ ان کو چیئرمین صاحب کہ ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ان کا یہ بیان صفحہ 256 پر لکھا ہوا، کہتے ہیں جناب چیئرمین ہمیں کل پتہ لگا ہے کہ ہم اس ہاؤس میں جج بنے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں ہماری پوزیشن وہی ہے جیسے کہ کسی نان ایڈوکیٹ کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے اور وہ فتویٰ دے، اور اس جج کا جو فتویٰ ہے وہ جج کی حیثیت سے. میری تو عرض ہے کہ یا تو ہم اسلام کے ماہر ہوں، اسلامیات پڑھے ہوئے ہوں، یا پھر پروفیسر ہوں، تو پھر ہم سے فتوے کی امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن ایسے حالات میں ہمارے لیے ایز اے لا مین مشکل ہے کہ ہم جج بنیں. ایک شریف النصب آدمی تھا، اس نے واضح صاف بات بتا دی کہ ہمیں اسلامیات کو کچھ علم نہیں، ہم نے اس باتوں کو، اور ہم جج نہیں بن سکتے. آپ صرف مولویوں کے کہنے پہ پوری اسمبلی کو آپ نے کورٹ بنا دیا ہے، یہ کہیں نہیں. چیئرمین صاحب کیا کہتے ہیں، آپ نے فتویٰ نہیں دینا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. عبدالحمید جتوئی صاحب کہتے ہیں فیصلہ کرنا ہے. چیئرمین صاحب کہتے ہیں ہاں فیصلہ کرنا ہے. عبدالحمید جتوئی صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا حق اس آدمی کو کیسے حق دے سکتے ہیں جس کو فیصلے کے قانون کا ہی پتہ نہ ہو. کیسی زبردست بات کی ہے کہ جج وہ بنتا ہے جس کو قانون کا علم ہو، جس نے پڑھائی کی ہو، جس نے سارا قانون پڑھا ہو. تو جس کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے فیصلہ کرتے؟ وہ ان کا ضمیر ان کو جو تھا جھنجھوڑا تھا. تو انہوں نے آخری فقرہ یہ کہا کہ یہ انتہائی زیادتی ہے ہمارے ساتھ. جب بحث سمیٹنے کی باری آئی تو سردار عنایت الرحمن عباسی صاحب نے اللہ کہا واضح طور پر کہ ہمارے دلائل کمزور اور بودھے تھے، اور یہاں تک کہا کہ احمدیوں کے دلائل اگر جھوٹے بھی ہوں تو عقلی طور پر میں ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں. اور آپ لوگوں نے یعنی جو ممبران ہیں یا علماء ہیں ان کے دلائل کی تردید نہیں کی. سردار عنایت الرحمن عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی تائید جو ہے، اس بیان کی تائید کرنل حبیب صاحب نے بھی کی. اب میں اس سے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے بیانات بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ، اور ویسے بھی اخبارات میں بھی. ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. بریلوی کہتے ہیں ہم صحیح تھے، دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح تھے، جتنے دوسرے فرقے میں کہتے ہیں ہم صحیح تھے. شیعہ فرقے کے ایک صاحب ہیں جن کا یوٹیوب پہ موجود ہے کہ مرزا ناصر صاحب نے ان کو پانی پلا کے مارا. اس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا، اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر. تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی. اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز. مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی. کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ. تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس. اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ، اب ساروں نے سر نیچے دیے. مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا. دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے
80 घंटे तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस पास करने के लिए झूठे नबी के झूठे खलीफा ने सारे मुसलमान उलमा को पानी पिला पिला के मारा। पानी पिला पिला के मारा। रोज़नामा मुसावात लाहौर 28 अक्टूबर 1970 लिखते हैं कि जमात इस्लामी जो पूरे मुल्क में कादियानियों के ख़िलाफ़ गला फाड़ फाड़ कर चलाती रही है, कौमी असम्बली में उज़्व मुअत्तल बनकर बैठी रही। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके किसी मेंबर ने ना तो कोई सवाल किया और ना ही मिर्ज़ा नासिर अहमद के किसी बयान पर किसी किस्म की तनकीद करने की ज़रूरत की। अब मलिक नूरुल हसन भट्टो साहब जो हैं वो हफ्त रोज़ा अहले हदीस लाहौर में लिखते हैं। 13 दिसंबर 1974 का हफ्त रोज़ा अहले हदीस है। वो लिखते हैं, कासम अपने ख़त में कासम नानोतवी ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ भी जाए तो ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता। मौलवी इस्माइल कहता है कि खुदा हज़ारों मोहम्मद पैदा कर सकता है। चुनाचे मरज़इयों ने कौमी असम्बली में इनके हवाले पेश करके इन मौलवियों की ज़ुबान बंद कर दी थी। सरदार अनायतुर रहमान अब्बासी साहब ने कहा, मैं ये चाहता था कि मुफ्ती महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते तो मैं उनके सामने गुजारिश करता और उनसे पूछता, खुदा के लिए ये मर्ज़ियों का जो मसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जो मवाद उन्होंने हाउस के सामने रखा है हमारे उलमाए किराम पर बहुत बड़ा दब्बा है। ये वो मुफ्ती महमूद साहब के करें, एक इतना बड़ा चार्ज है। मैं ये समझता हूँ कि इस चार्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए इन्हें आवाम के सामने आना चाहिए। आपके यानी मुफ्ती साहब के जवाबात मैंने पढ़े तवील डिक्शनरी में, जिस तरह उन्होंने अपने तमाम इल्म का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर दिया था, सब मैंने देखा, मैंने पढ़ा, लेकिन कहीं एक झलक इन चार्जेस की, इन हक़ाइक़ की जो उन्होंने यानी हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद सालिस ने पेश किए, अगर वो झूठे भी हों तो अक़ली तौर पर मैं तस्लीम करता हूँ। अब आपने उनकी तरदीद नहीं की तो मेरे पास क्या जवाब है? ये वो मुफ्ती महमूद साहब कह रहे हैं। ये सफ़ा 1586 सफ़ा पर मौजूद है। ये बयान उनका सरदार अब्बासी साहब जो पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन सफ़ा अब नोट कर लें, उस पर पढ़ लें ये लोग जिनको है। तो इस पर वो मैं पहले बयान कर सकूँ कि कर्नल हबीब ने उनकी तायीद की। कर्नल हबीब साहब ने कहा कि अब्बासी साहब जो कह रहे हैं वो नहायत मुदल्लल और कन्विंसिंग है। अब मैं ये कहता हूँ कि वो रिकॉर्ड पर भी आएगी। ये तारीख़ है और एक इस्लामी तारीख़ है, तो क्या वजह है कि उन्होंने जो जवाब यहाँ दिए इन दलाइल को ज़ेर बहस ना लाया गया? इनके मौक़िफ़ को जो नहायत ख़तरनाक था, इनके जवाबात किताब की शक्ल में क्यों ना आए? चूँकि मेरा बेटा, ये वो कह रहे हैं कर्नल हबीब साहब कि अब्बासी साहब के बयान की तस्दीक में, चूँकि मेरा बेटा और इसका बेटा और हमारी नस्लों की नस्लें भी इनको पढ़ेंगी, हमारे उलमा के बयानात पढ़ेंगे, तो अपने जहन में क्या तस्वर पेश करेंगे? सफ़ा 2713। लौलाक जो है ये जमात के सख्त खिलाफ एक अखबार 6 नवंबर 1983 के जिल्द 20 पर लिखता है, और बिल आखिर 7 सितंबर को इस वक्त की फासिक व फाजिर हुकूमत ने मरज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का तारीख़ी फ़ैसला किया। फासिक व फाजिर हुकूमत में फ़ख्र किस पे है? उस आइन पे और उस फ़ैसले पे जिसको ख़ुद लिख रहे हैं कि फासिक व फाजिर हुकूमत ने बिल आखिर मरज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। तो फासिक फाजिर गैर मुस्लिम के, तो हमें इससे एतराज़ भी कोई नहीं। और उसके यानी जब भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल्लाह की हुकूमत आई है तो उन्होंने करतास अबियज़ शाया किया, और इस करतास अबियज़ में वाज़े तौर पे उन्होंने अक्सर मेंबरों के बारे में ये लिखा, और हर मेंबर की अलग-अलग उन्होंने तकरीबन हर मेंबर की उन्होंने अलग-अलग उसका कच्चा चिट्ठा खोला, और अक्सर मेंबरान के बारे में लिखा, ये शराबी, ज़ानी, खाइन और चोर, रस्सागीर, ये सारी बातों में लिखी थी। ये वो सारे लोग थे जो भुट्टो साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे, और ये फासिक व फाजिर हुकूमत थी वाक़अतन। और उन्होंने चुन चुन के अलग-अलग जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनके बारे में लिखा कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। ये बाद की आने वाली हुकूमत जो है उसको करतास अबियज़ पेश कर रही है। और लौलाक लिखता है कि बिल आखिर 7 सितंबर को इस वक्त की फासिक व फाजिर हुकूमत ने मरज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का तारीख़ी फ़ैसला किया। तो हम तो खुश हैं,
وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو شعر میں نے پہلے بتایا تھا کہ الحمدللہ کہ انہوں نے خود ہم کو علیحدہ کر دیا اپنے آپ سے، اور ہم واقعتاً ان جیسے مسلمان ہیں بھی نہیں۔ آج کا جو مسلمان دنیا کی جو حالت ہے، اور پھر پاکستان میں خاص کر جو ہے، جو کرتاس عبید میں لکھا تھا وہ آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ چور ہیں، ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسرے کو چور کہتی ہے، فاسق فاجر بھی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ فلاں کی ویڈیو بنا رہا ہے، فلاں اس پہ وہ ایسا گندا تھا، وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ عدالتوں کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے، حکومتوں کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے، ممبروں کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہ چور چکاری بہت بڑھ گئی ہے، بچوں پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، بچوں سے بے حیائی کی جاتی ہے، اور رشوت کا دورہ ہے، اور ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور پھر خالص چیز کوئی نہیں ملتی۔ یہ مسلمان ہیں، کسی نے مذاق میں ایک دفعہ واٹس ایپ پہ مجھے ایک کلپ بھیجا تھا کہ خالص شہد کی نشانی یہ ہے، خالص شہد کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمان کی دکان سے نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ انہوں نے بھیجا، لیکن کیسی دردناک حقیقت ہے، کیسی دردناک حقیقت ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان سے سب چیزیں ملتی، اور ان کے علماء خود اعتراف کر چکے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ اصلی دوائی لینی ہو، اصلی کوئی چیز لینی ہو، تو وہ اصلی جیم لینا ہو، اصلی شہد لینا ہو تو وہ شیطان کا ہوگا، اور اصلی دوائی آپ کو رب سے ملے گی۔ تو یہ سارے بدکار لوگ اگر ہم کو علیحدہ کرتے ہیں تو ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں، اور ہم واقعتاً ایسے مسلمان نہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں۔ آن حضرت فرمایا تھا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ آن حضرت فرمایا تھا کہ بے حیائی سے پرہیز کرو، ہم بے حیائی نہیں کرتے۔ آن حضرت نے فرمایا تھا کہ چوری چکاری سے پرہیز کرو، ہم وہ نہیں کرتے۔ آن حضرت نے فرمایا تھا کہ رشوت وغیرہ لینی اور دینی دونوں جائز نہیں ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ملاوٹ ہے، آن حضرت نے فرمایا تھا ملاوٹ نہیں کرنی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائے ہیں، اور جو کس نے کہا نا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عشق خدا کی میل سے بھرا جام لائے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں۔ تو ہم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، ہمیں وہی کافی ہے۔ ہمارا ایمان کوئی جیسے حضرت خلیفہ صالح نے فرمایا تھا کہ لنڈے بازار سے یا مال کی شاپ سے خریدا ہوا ایمان نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ خدا کی نظر میں مسلمان ہے، اور خدا کی فعلی شہادت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور دن بدن ہمارے دین کی تائید و نصرت فرما رہی ہے، اور ہر پہلے سے آنے والا دن جو ہے، اگلا دن جو ہے، وہ جماعت کے لیے ایسی عظیم الشان فتوحات اور نصرتیں اور فتوحات لے کے آتا ہے کہ ہم شکر کرتے نہیں تھکتے، اور شکر کی طاقت ہی نہیں پاتے حقیقت ہے، کیونکہ یہ خدا اپنے فضل سے ہمیں دے رہا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ این چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم یک قطرہ زبہر کمال محمد، یہ جو ایسا چشمہ رواں دے رہا ہوں میں آپ کو ایمان کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ یہ ہے اس کی شان مسیح کی، جس کو یہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں جو کچھ بھی لے کے آؤں، اور احمدیوں کی یہ شان ہے، اور باقی سارے بھی مانتے ہیں کہ احمدی دیانتدار ہیں، سچے ہیں، نمازوں پہ بھی قائم رہتے ہیں۔ بلکہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، مرزا مبارک احمد صاحب کے جو ننہالی رشتہ دار تھے نا، وہ غیر احمدی تھے، وہ احمدی نہیں ہوئے۔ خلیفہ رشید الدین صاحب کے جو باقی رشتہ دار تھے، خلیفہ رشید الدین صاحب کی بیٹی تھی حضرت ام ناصر، تو ان کے بعض رشتہ دار ایسے تھے جو نہیں احمدی ہو سکے، لیکن ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ کہ ایک مولوی ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ احمدیوں کو تو حکومت نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے، تو آپ کے تو ان کے ساتھ تعلق نہیں، آپ تو نہیں ہیں احمدی۔ انہوں نے کہا بات سنو، مرزائی نماز پڑھتے ہیں، کبھی مجھے نماز پڑھتے دیکھا؟ اور میں شراب پیتا ہوں، کبھی کسی مرزائی کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ تو پھر میں کیسے مرزائی ہو گیا؟ تو ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، عشق خدا کی میل سے بھرا جام لائے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں یہی ایمان کافی ہے، اور خدا تعالیٰ کی مدد اور شہادت ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کسی حکومت کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ
پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہاں تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے اندر ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے، یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو، تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔